बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा शमाइल तिरमिज़ी का सबक जारी व सारी था, और हमने गुज़िश्ता दर्स के अंदर एक रिवायत पढ़ी थी जो मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी थी। और आज एक और रिवायत है जिसकी सनद के बारे में तो कल हमने गुफ्तगू की थी। तो आज वो रिवायत पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत ही प्यारी और ईमान ताज़ा करने वाली, हुजूर से मोहब्बत को बढ़ाने वाली ये रिवायत है। गौर से समात कीजिएगा, और जो अल्फाज समझ ना आते हो तो उनकी मानी भी लिख लीजिएगा। ठीक है, पढ़ते हैं। इब्राहिम बिन अन इब्राहिम इब्न मुहम्मदिन बिन वल्द अली इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु। इब्राहिम बिन मोहम्मद जो कि नबी हजरत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु के औलाद में से था, बच्चों में से था। तो वो कहते हैं कि कान अलीयुन इज़ा वसफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत बयान करते, औसाफ बयान करते, इज़ा वसफ़ तशदीद के साथ, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात आप रदियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते तो क्या फरमाते? आप फरमाते कि लम यकुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बित्तवीलिल मुमग्गति, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा तवील नहीं थे। मुमग्गत जब तवील के साथ आ जाए तो इसका मतलब होता है ज्यादा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद मुबारक ज्यादा तवील नहीं था। वला बिल कसीर कसीरिल मुतरद्ददी मुतरद्ददी, और ना ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पस्ता कद के थे, ज्यादा पस्त कद के थे, यानी छोटे कद वाले नहीं थे हुजूर। वही बात जो हमने पहले आपको बयान की है कि हुजूर का कद मुबारक न ज्यादा बड़ा था न ज्यादा छोटा था। वकाना रबअतम मिनल कौम, हुजूर लोगों के दरमियान में से थे। जो लोग जो ज्यादा तवील होते हैं, ज्यादा छोटे होते हैं, तो हुजूर इस तरह के नहीं थे, बल्कि लोगों के दरमियान में से थे, मियाना कद लोगों में से थे। लम यकुन बिल जादिल कतअती, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों की बात हो रही है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक बिल्कुल पेचीदार न थे। मैंने आपको बताया ना, ये फोल्ड होते हैं बाल, तो इस तरह के हुजूर के बाल नहीं थे। लम यकुन बिल जादिल कतअते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक पेचीदार न थे। वला बिल बस्ते वला बिसब्ते, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक ना ही सीधे थे, बिल्कुल सीधे बाल हों इस तरह भी नहीं थे, और जो फोल्ड हुए होते हैं, पेचीदार होते हैं, इस तरह के भी बाल नहीं थे। कान जादन रिजलन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल पेचीदार की तरफ, पेचीदगी की तरफ किए हुए थे, थोड़ी सी पेचीदगी लिए हुए थे, थोड़ी सी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों के अंदर वो गोलाई थी। वलम यकुन बिल मतहम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा जिस्म वाले, ज्यादा मोटे नहीं थे। वला मकमस, और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोल चेहरे वाले थे, मोटे बदन वाले भी नहीं थे और गोल चेहरे वाले भी नहीं थे। मक मकलसम का मतलब होता है गोल चेहरे वाला। वकान फी वजहिही तदवीरुन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के अंदर, चेहरा अनवर के अंदर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गोलाई की तरफ मायल था। आपके चेहरे के अंदर थोड़ी सी गोलाई थी, तो पूरा चेहरा मुबारक गोल नहीं था बल्कि गोलाई की तरफ मायल था। आगे कहते हैं अब यद मशरबुन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग, सुभान अल्लाह, सफेद था, लेकिन सफेद ऐसा जो सुर्खी की तरफ माइल था, एक सफा चिट्टा सफेद नहीं था रंग। अब यद मशरबुन, सुर्खी की तरफ माइल सफेद चेहरा था, रोशन चेहरा था। अद अजुल आइनैन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें मुबारक, सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें मुबारक स्याह थी, शदीद स्याह थी, काली थी आंखें। अहदबुल अशफार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पलकें हैं आंखों के
اوپر جو پلکیں ہوتی ہیں نا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل تھی، دراز تھی۔ اہدف الاشفار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں یہ دراز تھی۔ جلیل المشاش والکتد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرگوشت تھے۔ ایک ہوتا ہے نا بندہ پتلا گوشت جسم پر نہ ہو، حضور کی ذات اس طرح کی نہیں تھی، پرگوشت تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم متحرہ پر کوئی زائد بال نہیں تھا۔ قطد مطلب زائد بال حضور کے جسم پر نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں اجردو ذو مسربت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینائے مبارک سے ناف تک بالوں کی ایک لکیر نکلتی تھی۔ اس کا پیچھے بھی بیان آیا۔ اجردو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات تھی جس کے سینے سے ناف تک پتلی بالوں کی پتلی لکیر نکلتی تھی۔ سینے پر بال ہوتے ہیں نا، جسم پر بال ہوتے ہیں، تو حضور کے سینہ مبارک سے لے کر ناف تک بالوں کی باریک ایک لکیر ہوتی تھی۔ شس الکفین والقدمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک اور ہاتھ مبارک یہ بھی گوشت والے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک اور ہاتھ مبارک پر گوشت تھے۔ اذا مشا تقلع کانما ينحت من سبب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں کو اٹھاتے تھے، گویا کہ آپ بلندی سے نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ کانما ينحت، گویا کہ آپ زمین سے نیچے اتر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَإِذَا التفت معا، جب حضور کسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو پورا متوجہ ہوتے ہیں، یعنی اگر کسی کو دیکھتے تو پورا متوجہ ہو کر دیکھتے، جیسے ہمارے لوگوں کے اندر یہ عادت ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس طرف سے سیدھی جانب سے دیکھ رہا ہو تو اس کو صرف سر موڑ کر اس کو جواب دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں، یا دائیں یا بائیں جانب سر پھیر کر اس کو جواب دیتے ہیں، اس کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں۔ لیکن حضور کی ذات وہ ذات تھی کہ جب بھی کسی کے طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اپنی پوری ذات کے ساتھ، پورے وجود کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بین کفئی ہیں خاتم النبوتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں کندھوں کے درمیان، بین کفئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں کفوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ کندھوں کو چھوڑ دیں بلکہ ان کو شانوں کے دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں شانوں کے درمیان خاتم النبوت، مہر نبوت تھی۔ وہ خاتم النبیین، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں آخر میں آنے والے نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ ختم نبوت والے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں اجود الناس صدرن، لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخی تھے حضور کی سخاوت، لوگوں سے سب سے زیادہ تھی، سب سے زیادہ سخی تھی۔ وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَهْجَةً، اور لوگوں سے بات کرنے میں زبان کے اعتبار سے سچے تھے، جب بھی بات کرتے تھے سچ بولتے تھے، صادق و امین آپ کا خاصہ تھا۔ وَأَلْيَنُ عَرِيقَةً، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نرم بات کرنے والے تھے، زیادہ نرم طبیعت والے تھے۔ الینو نرم، لوگوں سے سب سے زیادہ نرم لہجے والے، نرم طبیعت والے تھے۔ عریقتن مطلب طبیعت، لہجہ۔ وَأَكْرَمُهُمْ عِشْرَةً، اور لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والے تھے۔ عشرتن مطلب کہتے ہیں خاندان کے اعتبار سے، آپ سب سے زیادہ شریف گھرانے والے تھے۔ من رآہ بدیہتن ہابہ،
جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نگاہ دیکھتا، من رآہ جو حضور کو دیکھتا ایک نگاہ، بدیہتن بداہتن حضور کو جب دیکھتا تو مرحوب ہو جاتا، مرعوب ہو جاتا، حضور کی طرف اس کی رغبت ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ ومن خالتہ معرفتن اور حضور کی اوصاف، حضور کی معرفت جب اس پر عیا ہوتی، خالت اس پر، اس کو معلوم ہوتی حضور کی معرفت، حضور کی صفات معلوم ہوتی، تو احبہ حضور سے محبت کرتا۔ یقول ناعہ وہ صفت بیان کرنے والا کہتا، لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ میں نے حضور جیسا نہ حضور سے پہلے دیکھا نہ حضور کے بعد دیکھا، حضور جیسا نہ حضور سے پہلے میں نے دیکھا نہ ہی حضور کے بعد دیکھا۔ حضور ایسے حسین و جمیل اور ایسی صفات سے متصف اللہ کے بندے تھے۔ ناعہ کا مطلب ہے صفت بیان کرنے والا، واصف، صفت بیان کرنے والا، ٹھیک ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقدس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک جو حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کرتے تھے، یہ ان کے پوتے حضرت ابراہیم بن محمد وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اور محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے اپنے ذہن کے اندر، اپنے دلوں کے اندر اس کو سما لیجیے گا۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔